بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ دوستو، اس روایت میں گویا جہاد کی درجہ بندی بیان کی جا رہی ہے۔ وہ عوام جو میدان کارزار میں جا کے لڑ نہیں رہے، ان کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ کہ زبانوں کے ساتھ جہاد یہ ہوگا کہ وہ افواج جو دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، یہ ان کے لیے اظہار یکجہتی کریں اور یہ ان کے لیے پیغام محبت بھیجیں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہماری طاقت اور قوت آپ کے ساتھ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے ان مجاہدین کا، ان افواج کا جو دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ہواؤں میں لڑ رہے ہیں، وہ سمندروں میں لڑ رہے ہیں، وہ خشکیوں میں لڑ رہے ہیں، وہ صحراؤں میں لڑ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو ان افواج کے لیے عام لوگ دعا کریں، اور یہ افواج جو اپنا فرض منصبی خوبصورت طریقے سے ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ کل خوبصورت نام کے ساتھ، بنیان مرصوص کے ساتھ یہ انہوں نے اپنے معصوم بچوں کا بدلہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے۔ ہم سب کو جو عوام ہیں ان کو اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے، اور افواج پاکستان اور اسی طرح پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی افواج ہیں، ان کے جذبے حوصلے ان کے بہت بلند ہیں، اور انہی بلند حوصلوں کے ساتھ وہ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔